زمانہ قدیم میں کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اسی لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کر سکے، دشمنوں پر غالب آ سکے۔ بادشاہ کی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ صرف مشورے دیتے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اکثر اسے بے چینی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ جنگل پہنچ کر خوب سیر و تفریح کے بعد جب واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سے وہ پاگل سا لگتا تھا۔ بادشاہ رک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص واقعی پاگل ہے یا غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس میں بادشاہ درباریوں سمیت اس کے قریب گیا اور گفتگو شروع کی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں خوبصورت محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی باتوں میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا کسی غیر معمولی ذہین شخص کے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں کے دل میں لالچ اور خوف جاگا۔ اگر یہ شخص بادشاہ کا خاص مشیر بن گیا تو ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ آخر کار انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اگر قابل نکلا تو فائدہ ہوگا، ورنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ بادشاہ نے اسے ساتھ چلنے پہ آمادہ کیا، مگر راستے میں وہ اچانک گھوڑا موڑ کر بھاگنے لگا۔ اسے دوبارہ پکڑ کر محل لایا گیا۔ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس راستے سے وہ جنگل گئے تھے وہاں دشمن کی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے راستہ بدل کر اپنی جان بچا لی تھی۔ بادشاہ نے خوشی سے اس پاگل کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے وہ بچ گیا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کی جائے۔ درباری گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ پاگل ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر بادشاہ نے کہا، نہیں، یہ تم سب سے زیادہ ذہین ہے۔ اس نے ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا ہے۔ یہ سن کر پاگل شخص فخر سے کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اسی لمحے سے دربار میں ایک نیا تنازع شروع ہو گیا۔ درباری اس سے حسد کرنے لگے اور اس کے خلاف سازشیں بنانے لگے، مگر جسے اللہ عزت دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایک دن دربار میں چند درباری اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے دربار کی روایت ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مار کر دربار کا آغاز کرتا ہے۔ سادہ دل پاگل نے بات مان لی۔ اگلے دن اس نے زور سے بادشاہ کے گردن پر تھپڑ مارا۔ تاج زمین پر گرا تو اس کے نیچے سے ایک خطرناک بچھو نکلا۔ اگر تاج سر پر رہتا تو بادشاہ کو کاٹ لیتا۔ بادشاہ نے شکر گزاری سے اسے گلے لگا لیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر درباریوں کے بہکانے پر اس نے بادشاہ کی کرسی پیچھے سے کھینچ لی، مگر کرسی کا پاؤں پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ بادشاہ گرنے سے بچ گیا اور اس کی وفاداری مزید ثابت ہوئی۔ اس سے فوج کا جرنیل بنا دیا گیا۔ حسد میں جلتے درباریوں نے آخر کار ایک بڑی سازش کی اور پڑوسی ریاست کو جنگ پر اکسایا۔ جنگ کے دوران اس پاگل نے دشمن بادشاہ کی جان ایک شیر سے بچا لی۔ دشمن بادشاہ نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس کے بہادری کی تعریف کی۔ وقت کے ساتھ اس کی عزت بڑھتی گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کرایا۔
درباری مزید جلنے لگے، مگر ایک بوڑھے مشیر نے سمجھایا کہ جسے اللہ عزت دے دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ آخر کار سب نے حسد چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص وفات پا گیا اور لوگ اپنی اپنی حیثیت پر واپس آ گئے۔ دوستو، یہ کہانی بظاہر ایک فرضی قصہ ہے، مگر اس میں ایک بڑی سچائی پوشیدہ ہے۔ سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیشہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کامیاب ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی محنت، اچھی قسمت یا اچھی صفات کا نتیجہ ہو۔ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی ہمیشہ سچے لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔